بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 10 محرم الحرام، کربلا سے منسوب آج کا دن، واقع کربلا سے منسوب پیش خدمت ہے داستان کربلا، اول تا آخر مختصر کر کے کچھ اور پہلوؤں کے ساتھ بھی کہ جو ہم نے پچھلے سالوں میں جو بیان جو نہیں کیے، تاکہ ذرا کچھ نئے پہلو بھی زیر بحث آ سکیں، آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں۔ سب سے پہلے تو امام علی مقام امام حسین کا تذکرہ ہے نا۔ کون حسین؟ رسول اللہ کے نواسے، نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، خاتون جنت سلام اللہ علیہا، علی کا بیٹا، رسول اللہ یعنی اللہ کی سب سے محبوب ہستی کو جو بہت محبوب ہے اس کا نام ہے حسین۔ ہمیں محمد بہت پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کو حسین کتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ امام علی مقام کو آپ کندھوں پر سوار کراتے ہیں، اور جب کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ واہ کیا سواری ہے، تو سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کیسا ہے۔ اتنے پیارے، اتنے عزیز ہیں کہ وقت نماز سرکار دو عالم سجدے میں ہیں، امام علی مقام آ جاتے ہیں، آپ اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں۔ تو یہ حسین، اور داستان شہادت حسین سے پہلے ابھی یہ بھی سن لیجئے، زیادہ تفصیل میں جائے بغیر، لیکن بس اتنا سن لیجئے کہ رسول اللہ کو واقع کربلا سے بہت پہلے، بلکہ امام علی مقام کی ولادت کے دنوں میں آپ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی، جس پر سرکار دو عالم نے ایک سے زیادہ مرتبہ باقاعدہ آپ غمگین ہوئے ہیں۔ ایک حدیث ہے وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ نینوا نامی ایک مقام تھا، حضرت علی جنگ پر جا رہے تھے، کیا آپ رکے اور آپ نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کرنا، تو ساتھیوں نے دیکھا، ظاہر ابھی واقع کربلا نہیں، ابھی تو بہت پہلے کی بات ہے نا یہ، ساتھیوں نے دیکھا، حضرت علی سے کہا یہ آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اسی مقام کے بارے میں، اسی مقام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم نے، حضرت علی بتا رہے ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم نے حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو روا ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ نبی اکرم نے کہا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ ہاں بہت محبت کرتا ہوں، اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش پر سرکار دو عالم نے مجھے کربلا کی سرخ مٹی دکھائی، جس کے بعد میں بھی غمگین ہو گیا۔ یعنی یہ غم حسین ہے جو سرکار دو عالم کی زندگی میں بھی ہے، اور وفات کے بعد مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں ایک دوپہر کو میں نے سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا، پراگندہ حالت ہے، بال بکھرے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی یہ حالت کس نے کر دی؟ فرمایا یہ خون حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ گویا نوٹ کر لی، بعد میں معلوم ہوا اسی دن عاشور کے دن 61 ہجری حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا میں۔ یعنی گویا نبی اکرم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنت میں غمگین ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ تو داستان ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ اس داستان کے رونما ہونے سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ اس پر غمگین ہوئے ہیں۔ داستان شروع کرتے ہیں۔ یزید حاکم بن گیا ہے، یزید شام میں، حسین مدینہ میں، یزید حاکم بنا ہے۔ اس نے حاکم بنتے ایک کام یہ کیا کہ مدینہ جو مینج کرتا ہے، مدینہ میں جو اس کا ریپرزنٹیٹو ہے یزید کا، اس کا نام ہے ولید، تو اس نے ولید کو خط لکھا ہے اور کہا جاؤ حسین سے بیعت لے لو میری، اور اگر حسین بیعت سے انکار کریں تن سر سے جدا کر دو۔ ابھی حاکم بنا اور ابھی ہے۔ بیعت سے کیا مراد ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاہتا ہے کہ امام علی مقام حسین یعنی حسین آفیشلی انڈورس کریں میری حکومت کو،
اور میرے ایک ایک عمل کو. یعنی نہ صرف یہ کہ میں غلط کام کروں گا یزید کی، بلکہ امام علی مقام اس کی انڈورسمنٹ بھی کریں. اب جس طرح میں نے کہا وہ تفصیلات ہم چھوڑ رہے ہیں جو پچھلے سال ہم نے عرض کی تھی، اس لیے کہ اس بارے داستان کو دیگر تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ ہے. تو اب کیا ہوا؟ کیا جواب دیا امام علی مقام نے؟ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا. عربی جملہ کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یزید کو کہہ دو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پالیسی سٹیٹمنٹ. تو سوال بیعت کا چیپٹر تو یہاں ہو گیا کلوز، مگر داستان کربلا ایک اعتبار سے یہاں ہو گئی شروع. کشتی دی بھور سے نکالی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے. بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین. تو اب یہ داستان کیسے شروع ہوئی؟ امام علی مقام نے یزید کو تو انکار کر دیا، مگر اپنے اہل خانہ سے کہا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب حالات ایسے نہیں رہ کے نہیں آ رہے ہیں، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی حالات کی یہ ستم ظریفی کم ہے کہ نواسہ رسول کو شہر رسول چھوڑنا پڑ رہا ہے. کیا گزری ہوگی حسین پر؟ خیر، قبر رسول پہ گئے، گویا کہہ رہے ہوں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. کیوں؟ آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. رسول اللہ کی قبر پہ گئے، اپنے بھائی حسن کی قبر پہ گئے، ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ گئے. لکھنے والوں نے لکھا جب امام حسین رسول اللہ کی قبر پر جا رہے تھے نا، قدم جما جما کر جا رہے تھے، مگر جب قبر زہرا پر جا رہے تھے سلام اللہ علیہا تو ایسے جا رہے تھے جیسے بچہ نہیں ماں کے پاس جاتا ہے. ماں تو ماں ہے، حسین کی ماں کو الوداع کیا. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی آگے جو اس داستان میں آنا ہے وہ تو آنا ہے. یہ خود کیا کم مصائب ہے، یہ خود کیا کم مصیبت ہے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یعنی حالات ایسے ہو جائیں کہ حسین کو اہل و عیال کے ہمارا مدینہ چھوڑنا پڑے. مدینہ کا عجب عالم ہے. جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، گھرانے رسول شہر رسول چھوڑ رہا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی فیملی جس طرح میں نے کہا وہ مدینہ چھوڑ رہی ہے، تو ساری بیبیاں ہیں سواریوں پر سوار ہو رہی ہیں. ہر بیوی کو ان کے گھر والے سوار کر رہے ہیں کہ اچانک ایک بیوی جب سوار ہونے آئی ہے تو خاص اہتمام کے ساتھ ہاشمی نوجوان آگے پیچھے ہیں، حسین ساتھ چل رہے ہیں، عباس مدد کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اتنا خاص اہتمام. یہ علی و زہرا کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہے. اب یہ منظر آپ یاد رکھیے گا چونکہ آگے اس سے کنیکٹ کرنا ہے. کس شان سے وطن سے نکلی ہیں زینب؟ یہ دن ہے 28 رجب کا، 28 رجب 60 ہجری، اگر تاریخ یاد رکھ سکیں. قافلہ مدینے سے چل پڑا، داستان کربلا شروع ہو گئی. ٹھیک، جب تک کی سمری ہے کہ یزید حاکم بنا ہے، اس نے کہا بیعت کر لو، امام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، لیکن حالات یہ ہو گئے کہ مدینہ چھوڑنا پڑا ہے. فیملی کے ساتھ مدینے سے نکل گئے. کچھ دنوں بعد 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے ایک پورا قافلہ. کیا ہوا؟ حسین کا تعاقب کرتے ہوئے قاتلان حسین اب مکہ پہنچ گئے. اب امام نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں خانہ خدا میں کوئی واقعہ پیش آئے، خانہ خدا کی حرمت بھی پیش نظر تھی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حج کو عمرے سے بدلا، 8 ذی الحجہ کو مکہ بھی چھوڑ دیا. تاریخ اگر ذہن میں رہے نہ بھی رہے تو مسئلہ نہیں. اب یہ پہلے مدینہ چھوڑا تھا، اب مکہ چھوڑا ہے 8 ذی الحجہ کو. کیا گزری ہوگی حسین پر؟ وہ حسین جنہوں نے 25 کے قریب پیدل حج کیے ہیں، وہ حج سے کچھ ساعتوں پہلے مکہ چھوڑ رہے ہیں. یہ مصیبت کم ہے کیا؟ لیکن اصل مصیبت تو آنی ہے. ابھی چھوڑ دیا مکہ. میں تیزی سے آگے بڑھوں، سفر جاری ہے. مدینہ سے چلا قافلہ مکہ، مکے سے اب آگے جا رہا ہے. چلتے 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 ایک مقام آتا ہے جہاں پر آپ کی سواری آ کے رک گئی. جیسے نہیں مزید آگے بڑھنے سے جیسے انکاری ہو، سواری تبدیل ہوئی. دوسری سواری کا بھی یہی عالم تھا، ایک اور سواری تبدیل کی، یہی عالم تھا. تو جب یہ منظر ہوا تو امام علی مقام نے پوچھا، جس مقام پہ سواری رک گئی نا، کہ یہ اطراف کے لوگوں سے پوچھا یہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟
کہا غازریہ کہتے ہیں اس کو. کوئی اور نام ہے اس جگہ کا؟ نینوا بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام ہے؟ شت فرات بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام؟ کربلا بھی کہتے ہیں. کربلا سننا تھا. میں اپنے الفاظ میں کہوں، کربلا کا نام سننا تھا، مظلوم کربلا نے آہ بھری، آنکھیں نم ہوئی. بس ہم یہیں قیام کریں گے. اور میں نے درمیان میں بہت ساری تفصیلات چھوڑ دی. میں نے سواریاں باندھ دی جائیں، خیمے لگا دیے جائیں، مدینہ ویران، کربلا آباد. یہ 2 محرم الحرام ہے. 28 سے مدینے سے چلے، 3 شعبان مکے پہنچے، 8 ذی الحج مکے سے چلے، 2 محرم کربلا پہنچے. 61 ہجری نیا اسلامی سال شروع ہو گیا نا، تو 60 ہجری کو چلے تب 61 ہجری ہو گئی. یہ وہی مقام ہے جو دوران جنگ ایک مرتبہ حضرت علی نے دیکھا تھا، جو میں نے واقعہ کی خدمت میں پیش کیا. رکے تو اور کہا تھا یہیں میرا حسین شہید ہوگا. یہی وہ مقام ہے جس کی خاک کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تھا، جو واقعہ کی خدمت میں عرض کیا. ابھی جب یہ خیمے ابھی رکا ہے قافلہ، خیموں کی انسٹالیشن سب ہونا ہے، اسی دوران ایک غبار سا اٹھا، مٹی اٹھی جو تمام قافلے پر چھا گیا. تو جناب زینب نے ایک عجب جملہ کہا کہ بھیا جب سے یہاں آئے کربلا کی خاک اڑتی ہے، میرے سر پہ آتی ہے، میرا حال عجب ہے، دل گھبرا رہا ہے. آپ نے تسلی دی بہن. ہمارا یہی ٹھکانا ہے. خیمے لگ گئے. آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے. امام علی مقام کے روضے سے 5-7 منٹ اگر پیدل راستہ جائے تو خیمہ گاہ کہتے ہیں اس کو، جہاں خیمے لگے تھے. آج بھی مقام موجود ہے. اس کے ساتھ قریبی فرات کی نہر بھی آج ظاہر اس فارم میں نہیں، کسی نہ کسی فارم میں آج بھی موجود ہے. خیمے لگے. امام نے پہلا کام کیا کیا، یعنی پہلا کام سے اولین کاموں میں کیا کیا، وہاں کے قبیلے والوں جن کا نام تھا بنی اسد، ان سے وہ زمین خریدی، 60,000 دینار کے عوض خریدی، پھر انہیں کو واپس کر دی، فقط کچھ گزارشات کے ساتھ. کیا؟ بنی اسد کے مردوں کو کہا، ابھی دیکھیں ابھی کربلا آباد ہونا شروع ہو گئی ہے، دیکھو اس جگہ پر ہم مارے جائیں گے، اگر میری شہادت کے بعد یہ فوج مجھے نہ دفنائے نا تو بس تم دفن کر دینا. یہ مظلومیت کم ہے حسین ابن علی کی. زہرا کا بیٹا کفن دفن کے لیے کسی سے کہے. امام نے پھر بنی اسد کی خواتین سے کہا، دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، دیکھو میں ختیجہ کا نواسا ہوں، دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد یزید کی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کرے نا تو بس تم پانی بھرنے کے بہانے آنا ہمیں دفن کر دینا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کا نواسا کہہ رہے ہیں. آگے سنیے، بچوں سے کہا، دیکھو بچوں میں بھی تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں، میں اصغر کا باپ ہوں، میں اکبر کا باپ ہوں، سکینہ کا باپ ہوں. تمہاری مائیں ہمیں دفن نہ کرے نا تو کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا تاکہ لاشیں بے کفن نہ رہیں. فرزند زہرا کفن کا طلبگار. بنی اسد کے لوگوں سے ڈائلاگ ہوا. آج بھی کربلا معلیٰ میں 13 محرم 12 محرم کو بنی اسد اسی قبیلے کے لوگ اپنے مخصوص انداز میں کدال وغیرہ لے کر آتے اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں. آج بھی یہ ہے 2 محرم. آگے بڑھتے ہیں. 3 محرم آ گئی. اب کیا ہو رہا ہے، ان کے کیمپس لگ گئے ہیں، اب مخالف لشکر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ جگہوں پر آیا پہلا لشکر 4,000 کا آیا، پہلا 4,000 کا. ایام محرم آگے بڑھ رہا ہے، دشمنوں کے لشکر کربلا پہنچنا شروع ہو گئے. میں سوچتا ہوں کہ جب یہ بڑے بڑے لشکر آ رہے ہوں گے گھوڑوں پر، اور میدان کربلا ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتا ہوگا،
تو خیموں میں موجود بچوں پہ کیا بیتتی ہوگی؟ رسول اللہ کے بچے ہیں یہ، اور ان بچوں کو دیکھ کر ان کی ماؤں پر کیا بیتتی ہوگی؟ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سب سوچ کر حسین پہ کیا بیتتی ہوگی؟ رسول اللہ کا نواسا ہے یہ نواسا ہے رسول حسین ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، 4 محرم آ گئی، امام اپنے دشمنوں کو خبردار کر رہے ہیں، کہہ رہے تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو گئے تو قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی۔ حجت تمام کر رہے ہیں امام، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا یہ کیا ہوا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کون تھے۔ حجت تمام۔ آگے بڑھتا ہوں، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 7 محرم پہ آگے میں رک گیا کچھ لمحوں کے لیے۔ کیوں؟ 7 محرم کو عجب کام ہوا۔ کیا ہوا؟ 7 محرم کو اچانک ہزاروں کا لشکر پورے کنارے دریائے فرات پر قابض ہو گیا۔ ٹھیک، اس لیے کہ حکم آیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ کیا حکم؟ ناقابل یقین حکم یہ ہے کہ بس اب پانی کا ایک قطرہ بھی حسین تک نہ جائے۔ ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند، عورتوں اور بچوں پر پانی بند، جو زندگی کی علامت ہے، پانی زندگی کا سرمایہ ہے، جس کے بغیر حیات کا تصور نہیں ہے، وہ پانی اہل بیت پر بند ہو گیا ہے۔ تو اب سوچیں گے 7 محرم کو ہوا تو جب اگلا دن چڑھا ہوگا، جب 8 محرم آئی ہوگی، جب سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوگا، جب حسینی لشکر دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے دشمن پانی پی رہے ہیں، جب بچے دیکھ رہے ہوں گے، میں کوئی کمپیریزن تو کر ہی نہیں سکتا ہمارے بچوں کا اور ان کا، ظاہر ہے کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا، لیکن ہوتا ہے نا کہ عام طور پر اگر ماں باپ کچھ افورڈ نہ کر سکتے ہوں اور سامنے والا کچھ کر رہا ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے وہ منظر نہ دیکھیں نا، کہ اگر بچے نے فرمائش کر دی تو کیا کریں گے۔ ابھی جب یہ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے اہل بیت کے کہ سامنے سب پانی پی رہے ہیں، تپتی دھوپ ہے، صحرا ہے، یہ سب پانی پی رہے ہیں، ہم پہ پانی بند ہے، کیا بیت رہی ہوگی؟ 8 محرم، آگے بڑھتے ہیں، 9 محرم، 9 محرم گزری، شب عاشور۔ شب عاشور کے واقعات کل ہم ڈیٹیل سے عرض کر چکے، داستان شب عاشور، تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ روز عاشور، حالانکہ بہت ڈیٹیلز ہیں لیکن ابھی وقت نہیں۔ روز عاشور، روز غم، انصار امام نے ایک ایک کر کے میدان میں جا جا کر قربانیاں دینا شروع کیا۔ وہ ایک ایک کی اپنی داستان ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے کیا کہنا ہے، امام علی مقام کے دوست ہیں، امام علی مقام نے خود بلایا تھا حبیب ابن مظاہر کو، حبیب، محبوب، دوست۔ آج بھی جو احاطہ ہے امام علی مقام کے روضے کا، اس میں ایک تو جگہ ہے، مقام ہے جہاں امام علی مقام اور جناب علی اکبر، جناب علی اصغر مدفون ہے، ایک مقام ہے گنج شہیدہ ما شہدہ، ایک الگ سے ایک مقام ہے، یہ جناب حبیب نے مظاہر کا ہے، یعنی آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ دوستی کی علامت، آج بھی الگ سے یہ حبیب نے مظاہر کا مرکز ہے۔ تو وہ ایک ایک کر کے، اور یہ اصحاب کی وفا کی انتہا تھی کہ جب تک ان میں سے ایک بھی باقی رہا انہوں نے بنی ہاشم کے کسی فرد کو آنچ نہیں پہنچنے دی۔ مگر اب دن چڑھتا جا رہا ہے، دل دکھتا ہے کہتے ہوئے لیکن فیکٹ ہے، اب حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک ایک کر کے سارے انصار شہید ہو چکے ہیں، اب گھر والوں نے قربانی دینی ہے، گھر والوں نے قربانی دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے فرزند علی اکبر کو قربان کیا، جگر کے ٹکڑے کو قربان کر دیا، ہم شکل پیمبر کو قربان کر دیا۔ جناب علی اکبر کی شہادت کی داستان ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اب سب قربان ہو رہے ہیں۔ آپ کے بھائی کے بیٹے جناب قاسم کی قربانی کا وقت آیا ہے۔ جناب قاسم امام کے پاس، میں تیزی سے شہادتیں پڑھ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب قاسم امام کے پاس آئے ہیں، اجازت مانگی ہے، بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے جانا دوں؟ جناب قاسم نے امام حسن کی وہ تحریر دکھائی ہے جس میں لکھا تھا حسین جب تم میدان کربلا میں مشکل میں گر جاؤ، مفہوم یہ ہے تو میرے اس لال کو میری طرف سے قبول کرنا۔ امام کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، جناب قاسم کو اجازت دی، جناب قاسم نے جنگ کی، جناب قاسم نے کمال جنگ کی، گھوڑے سے جب گرے ہیں وقت شہادت زمین پر آئے ہیں،
دیکھیں آپ سمجھیں گے کہ انسان کو اپنے بچے تو عزیز ہوتے ہیں لیکن بھائی اور بہن کے بچوں سے بڑا ایک الگ قسم کا پیار ہوتا ہے. جناب قاسم جب گھوڑے سے آئے تو کچھ اس طرح سے دشمن کی فوج کے گھوڑے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گئے ہیں کہ آپ کی لاش کے لٹرلی ٹکڑے ہو گئے ہیں. یعنی امام نے اپنے بھائی کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے بیٹے قاسم کی لاش نہیں اٹھائی ہے, لاش کے ٹکڑے جمع کیے ہیں, گٹھری میں ڈالے ہیں. تو یہ تھے بھائی کے بیٹے قاسم. بہن کے بیٹے, بہن کون؟ زینب. بیٹے کون؟ ایک کا نام مون, ایک کا نام محمد. قربان کر دیے. اور جناب زینب کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ جب دونوں بچوں کے لاشیں آئیں تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا خیمے میں. پتہ نہیں امام نے کس طرح اپنی بہن کو ان کے بچوں کی شہادت کی خبر دی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ اب آپ کے بھائی ہیں عباس, عباس جیسا بھائی. عباس تمہیں کیسے, تم لشکر کے علم بردار ہو. اب یہ ڈائلوگ ہے بڑا دردناک ہے. تم لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے جانے دوں؟ تو دائیں دیکھا ہے, بائیں دیکھا ہے, اور سر جھکا کے کہا کہ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار ہوں. جناب سکینہ آئی ہیں بیٹی امام حسین کی, جانے دیجیے چچا پانی لے کر آئیں گے. تو امام علی مقام کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹی آج تم چچا کو بھیجنے کی ضد کر رہی ہو, کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. عباس گئے میدان میں, 3 دن کا پیاسا عباس جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچا ہے, پانی نہیں پیا ہے کہ حسین کے بچے پیاسے میں کیسے پانی پی لوں. مشکیزے میں پانی بھرا ہے, ہاتھ میں پرچم ہے, عباس جانب خیمہ آ رہے ہیں, بچے خیمے کے باہر کوزے لیے کھڑے فالو کر رہے ہیں پرچم کو, علم کو. عباس کو ایک تیر لگا ہے جس سے ان کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا. آج بھی کربلا میں اس مقام کو کہتے ہیں مقام کف عباس, کہ یہاں عباس کا پہلا ہاتھ قلم ہوا تھا. عباس نے رفتار جاری رکھی ہے, خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے, دوسرا تیر لگا ہے, دوسرا بازو قلم ہوا ہے. آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے, مقام کف عباس, دوسرا مقام کف عباس, کہ یہاں دوسرا بازو قلم ہوا تھا. اب جو ہوئے بازو قلم تو بچوں کو پھر نہ نظر آیا عالم, اب پرچم نظر نہیں آیا, اب چھوٹے بچے ہیں پیاسے اور پریشان ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ پتہ لگا کہ عباس بھی مارے گئے. اب یہ صرف عباس نہیں گئے, یہ پیاسے بچوں کی آس بھی گئی ہے. قتل دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. یعنی بچوں نے گویا بس کوزے پھینک دیے زمین پہ. سکینہ نے کہا کہ نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے, چچا آ جائیں سر واپس. عباس بھی چلے گئے. پھر جملہ دوہراؤں, حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب وہ وقت آیا کہ جب امام علی مقام اپنے 6 مہینے کے شیر خار کو میدان جنگ لے کر گئے. دشمن سے کہہ رہے ہیں مجھ سے لڑائیے, اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا ہے, اس سے پانی پلا دو. نہیں پلایا. نہ صرف کہ پانی نہیں پلایا, ظالم و بدبختوں نے 6 ماہ کے بچے پہ تیر چلا دیا, اس سے بچہ نہر ہو گیا. جملہ کہوں, حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں. 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا. کس عالم میں شہید ہوا یہ داستان ہم تفصیل سے 8 ماروں کو بتا چکے ہیں, ابھی دہراتے نہیں. اب امام علی مقام نے ساری بیویوں سے اجازت لی ہے اور اب خود میدان جنگ میں جا رہے ہیں. اب ذرا سوچئے, یہ تو امام علی مقام کا تو جو عالم ہوگا وہ ہوگا, اب یہ بیویوں پہ کیا گزر رہی ہوگی, ان پردہ دار بیویوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. سب چلے گئے ہیں اور اب حسین بھی جا رہے ہیں, اور جانے کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. حسین اپنے بیمار فرزند جن کا نام علی ہے, مشہور زین العابدین کے نام سے, امام زین العابدین, ان کے پاس گئے, بیٹا میں جا رہا ہوں. بابا آپ جا رہے ہیں جنگ کو, آپ جا رہے ہیں, علی اکبر کہاں ہیں؟ بیٹا وہ تو مارے گئے, امام زین العابدین بہت بیمار ہیں. تو عباس کہاں ہیں؟ بیٹا عباس تو مارے گئے. زین العابدین پوچھتے جا رہے ہیں, امام علی مقام جواب دیتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ مولا نے, امام علی مقام نے, امام حسین نے وہ قیامت کا جملہ کہہ دیا.
بیٹا بس اب اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. حسین گئے ہیں میدان کربلا میں، حسین پہنچے ہیں. اب حسین ہے، دشمن ہے، اور گویا کہہ رہے ہیں میری جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہے. ارے تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا، تم نے میرے اصغر کو نہیں چھوڑا. یہ وہ حسین ہے جو صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا جا رہا ہے، خیموں میں لاتا جا رہا ہے. حسین کی جنگ ہے، فوج میں عجب عالم ہے. حسین جنگ لڑ رہے ہیں، فوج سمٹی جاتی ہے، کسی میں ہمت نہیں علی کے لال کا سامنا کرنے کے لیے. یزیدی فوج کو یقین نہیں آ رہا کہ وہی حسین ہے جو 3 دن کا بھوکا ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہے، جس کے بیٹے کو ہم نے شہید کر دیا ہے، جس کے 6 ماہ کے بچے کو ہم نے نہیں چھوڑا. یزیدی فوج کی یہ حالت دیکھیے، شمر نے فوج کو للکارا ہے اور اب دوبارہ اسٹریٹجی بنائی ہے، نئے سرے سے لشکر کو ترتیب دیا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب چاروں طرف سے حسین پر تیر چلائے گئے ہیں. زہرا کا لال تیروں میں گھرا ہوا ہے. اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے. جس کے پاس تیر نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، وہ پتھر مارتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کربلا کی خاک اٹھا کر اس جانب پھینکتا ہے. نیزے آتے ہیں، تیر آتے ہیں، مولا زخموں پر زخم کھاتے ہیں. اب کربلا کے میدان میں حسین ہیں، تیر ہیں، تلوار ہیں، نیزے ہیں، پتھر ہیں، اور کربلا کے بن میں قیامت کا سماں ہے. ان اشعار کی صورت میں سن لیجئے امام علی مقام کی شہادت. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا کا زین پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رولایا جاتا تھا. حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا. لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے. زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے. قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے، رکابیں پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں، تمام پسلیاں سبط نبی کی ٹوٹ گئیں. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر. کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم. پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا. حسین زندہ ہے کیا؟ شمر سے کسی نے کہا. قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی زہرا. یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ کہہ کے آگے بڑا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر. عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر، ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے. گویا حسین پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے. عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کے ریش مبارک کبھی ہنسا از لم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم. یہ حسین کی بات ہو رہی ہے، نواسے رسول کی بات ہو رہی ہے. گویا کہا حسین نے، دیکھو ذرا علی اکبر، لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا. قصہ مختصر، حسین شہید ہو گئے.
اور کس عالم میں شہید ہوئے آپ نے سنا؟ ظلم کی انتہا ہے نا؟ نہیں، ایک نئے ظلم کا آغاز ہے، انتہا نہیں ہے، ابتدا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ظلم کی داستان ختم نہیں ہو گئی؟ نہیں، داستان شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جن سے جنگ تھی ان سب کو تو شہید کر دیا، 6 مہینے کے بچے تک کو تو شہید کر دیا، اب رہ کیا گیا ظلم کرنے کو؟ اب تو خیمے ہیں، اندھیرا ہے، چراغ ہیں، بیویاں ہیں، مردوں میں ایک زین العابدین ہے، حسین کے بیٹے جو خود شدید بیمار ہیں، جنگ کرنے کے قابل نہیں۔ اب ستم ہو کیا سکتا ہے؟ سنیے کیا ہوا۔ سب کو شہید کر دینے کے باوجود اس صفاق فوج کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ایک اور حکم دیا گیا۔ کیا؟ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ کیوں؟ تاکہ شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ میں پھر سوچتا ہوں کہ خیموں میں جب بیبیوں نے یہ حکم سنا ہوگا تو کیا گزری ہوگی؟ نال بندی ہوئی، گھوڑے تیار ہوئے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یعنی اگین میں سوچتا ہوں کہ وہ جسم اطہر جسے رسول اللہ مدینے میں چوما کرتے تھے، کربلا میں اس جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب ظلم کی انتہا ہوگی؟ نہیں، اب کیا رہ گیا؟ سنیے، لاشیں بے کفن چھوڑ دیے گئے۔ خود کی لاشیں دفن کیے ہیں، اہل بیت کی لاشیں چھوڑ دیے۔ اب ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں، اب کیا رہ گیا ہے؟ فوج خیموں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ خیموں میں تو سیدانیاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سنیں گے؟ خیموں کو آگ لگانے کا ارادہ ہے۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام غریباں بیبیاں اب کھلے صحرا میں بیٹھی ہیں کیونکہ خیمے جل گئے نا۔ اب ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں، اب کیا رہ گیا ہے؟ تو اب بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئے اور بیبیوں نے اس عالم میں رات گزاری ہے۔ یعنی میں سوچتا ہوں، میں اشعار کا سہارا لے کے کہ جب جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی اور امام حسین کے جسم پہ کفن نہیں ہوگا تو جناب زینب نے کیا کہا ہوگا؟ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یاد آیا۔ زبان حال سے کہا ہوگا بہن غریب ہے بھیا کفن بھی لا نہ سکی، اے بھائی اہل ستم سے تجھے بچا نہ سکی، وہ جس کی شادی کا ارمان تھا مجھے بھیا، میں ایسی اجڑی کے دولہا اسے بنا نہ سکی، کہا رباب نے رو کر یہ پیاسے اصغر سے، مجھے یہ غم ہے کہ پانی تجھے پلا نہ سکی، اے بھائی شام غریباں کے گپ اندھیرے میں تمہاری بالی سکینہ کو نیند آ نہ سکی، دفن تمام شہیدوں کے ہو گئے لاشیں، میں اپنے بھائی کی تربت مگر بنا نہ سکی، غریب بھائی کا ماتم نہ کر سکی زینب، تمہاری لاش پہ آنسو بھی میں بہا نہ سکی، جلایا آگ نے دامن کو اس طرح بھیا، تمہاری بیٹی سکینہ اسے بجھا نہ سکی، یزیدیت نے تو چاہا حسینیت نہ رہے، غم حسین کو دنیا محب مٹا نہ سکی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 11 محرم 28 سے ہم چلے تھے، 11 محرم آگے۔ یزیدی فوج نے لوگوں کو دفن کیا مگر خاندان رسول خدا کو کربلا کی ریت پہ ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب ختم ہو گئی داستان؟ نہیں، اب کیا؟ اہل بیت رسول کو
بیویوں کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا، قیدی بنا کر اب کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی نئی کربلا شروع ہو رہی ہے، شہیدوں کے بے سر لاشیں کربلا کی ریت پہ پڑے ہیں، بے سر لاشیں، تو سر کہاں ہیں؟ سر نوکے نیزہ پہ بلند ہیں، یعنی جس حسین کو رسول اللہ کاندھوں پہ بلند کرتے تھے مدینے میں، کربلا میں اس حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے۔ تو اب اس عالم میں قافلہ جا رہا ہے کربلا سے کوفہ، رسیوں سے باندھ کے، آگے شہیدوں کے سر ہیں اور پیچھے قافلہ چل رہا ہے۔ اور اب جب ابتدا میں جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا ہے نا کہ جہاں لاشیں تھیں، امام زین العابدین تقریباً 14 سال کی عمر تھی، تو وہاں پہ غشی تاریں ہونے لگی، تو ان کی اس حالت پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، اب صبر نہیں ہو سکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کر جب کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر ہے اور لاش یہاں ہے، تو جناب زینب نے، یہ وہ موقع تھا کہ جب مدینے کی طرف دیکھا، اور یہ جناب زینب کا مرثیہ ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ، یا رسول اللہ، اے محمد، اے نانا دیکھیے آپ کا حسین، حاذا حسین، حاذا حسین بالعرا، پورے اپنے الفاظ میں مرثیہ پڑھا، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اے نانا یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہے۔ لباس لوٹ لیا گیا، جسم کے اعضاء قطع کر دیے گئے، آپ کی ذریت کاٹ دی گئی، دیکھیے تو صحیح آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزر رہا ہے، مجھے تو کہنے میں ایک لفظ میں 2 جملے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، زینب اور بازار، قافلہ بازار سے گزر رہا ہے اور قافلہ دربار میں جا رہا ہے، رسول کی نواسیاں بازاروں میں۔ کوفے میں جو یزید کا ریپرزنٹیٹو ہے اس کا نام ہے ابن زیاد، یا اس کو کہتے ہیں ابن زیاد۔ بیویوں کو اس کے دربار میں لے جایا گیا، اب دربار میں بیویاں ہیں، ابن زیاد بیٹھا ہے، سر حسین ہے جو کہ اب تک نوکے نیزہ پہ تھا، اور یہ بدبخت کیا کر رہا ہے، یہ کیسے گئے انسان، ایک چھڑی سے امام علی مقام کے لب پر ضرب لگا رہا ہے۔ آپ شقاوت کی انتہا دیکھ رہے ہیں، صحابی رسول ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں ارے یہ وہ لب ہے کہ جن پر میں نے خود رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کون سا کوفہ ہے، یہ وہ کوفہ ہے جہاں حضرت علی کے دور حکومت میں جناب زینب شہزادی کی حیثیت سے رہی ہیں، یہ وہ کوفہ ہے، مگر اب کیا ہے، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں، ایک وقت تھا شہزادی تھی ہائے کوفے کی زینب، کس حال میں آئی ہے بابا کے شہر میں۔ اور یہ بدبخت ابن زیادہ اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، علی کی بیٹی زینب ہے، یہ کون ہے، علی کا بیٹا زین العابدین، یہ عالم۔ اب ظلم ختم ہو گیا نہیں، اب کیا مرحلہ ہے، اب شام کا مرحلہ ہے، کیا مطلب، یزید شام میں، آپ کو یاد ہے داستان شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ یزید حاکم شام بن گیا ہے، وہ تو شام میں تھا نا، تو اب اس نے اس قافلے کو اپنے پاس طلب کیا ہے، یہاں بھیجو۔ اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے، راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، انہوں نے قافلہ روک دیا، کہا پانی پی لیں، یزیدی قافلے کے سربراہ دھوپ میں صحرا میں تھے، تو اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا کیونکہ بڑے دور سے پانی آنا تھا، تو وہ خیمہ نصب کر کے ان کے لوگ آرام سے بیٹھ گئے، اور حضور کی شہزادیوں کو تپتے آسمان کے نیچے بٹھا دیا، پورا قافلہ ایسی حال میں، ان کے پانی کے انتظار میں، چلچلاتی دھوپ میں، یعنی امام علی مقام کی پیاری لخت جگر جناب سکینہ دھوپ میں دیکھتی ہیں، صحرا میں ایک مٹی کے ٹیلے کے ساتھ چھوٹی جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، وہ اس چھوٹی جھاڑی کے پاس سو گئیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہے، واقعی راستے سجیں، یزید کے محل میں اہتمام ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس عالم میں قافلہ شام پہنچا ہے، شام۔
یعنی امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کربلا کا سارا منظر دیکھا ہے تو سب سے سخت منظر کیا تھا؟ سو اپیرنٹلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر کہ امام علی مقام نے تو کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں سہا، تو کیا کہیں؟ کوئی کیسے بتائیں کہ سب سے مشکل وقت کیا تھا؟ امام نے فوراً جواب دیا، بلکہ 3 جواب دیے، تینوں دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا، which means it was not a difficult question to answer امام زین العابدین کے لیے۔ ایسا کیا ہوا؟ اشعار میں سنیے، منحال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا میرے، اے زین العبا، غم زیادہ کہاں گزرے تم پر، دل تھام لیا، خوں رونے لگے، خوں روتے ہوئے بس اتنا کہا، الشام الشام الشام، یعنی شام میں ایسا کچھ ہوا ہے۔ منحال تڑپ کر کہنے لگا، رونے کا سبب مولا ہے کیا؟ میراث شہادت آپ کی ہے۔ مولا نے کہا، لا ریب، مگر اف تو نے نہیں انصاف کیا، بے شک میراث شہادت ہے، یہ آل نبی کی فطرت ہے۔ سر بے پردہ ماں بہنوں کا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ منحال میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں، ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آغاز ہے شام غریبہ سے، میں نے آپ سے کہا نا شام غریبہ اختتام نہیں ہے مصائب کا، آغاز ہے، آغاز ہے شام غریبہ سے، خوں ٹپکا چشم گریاں سے، بہنوں کا کھلا سر سامنے تھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ کیسے بھولوں اس منظر کو، نیزے پہ پھپھی کی چادر کو، ساحل سے جو غازی نے دیکھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ ناموں سے پیمبر بے چادر اور سر پہ برستے ہو پتھر، تر خون میں ہو سب کا چہرہ، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ جواب، نہ غم توق و زنجیر کا تھا، خود توق ہے، زنجیر ہے، بیڑیاں ہیں، کہنے نہ غم توق و زنجیر کا تھا، پھر کس چیز کا غم تھا؟ غم پھپھیوں کا، ہمشیر کا تھا، بازار کے غم نے مار دیا، کہ یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ اللہ میرے یہ حد ستم، پہروں پہروں، ایک پہر، 2 پہر، پتہ نہیں کتنی پہروں تھے کھڑے دربار میں ہم، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، کہ یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ ایک شام کا، ایک زندان کا غم، معصوم سی ننی جان کا غم، جو ہو نہ سکی مر کر بھی رہا، کہ یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ ریحان آدمی صاحب کے اشعار ہیں، کہتے ریحان و سرور شام چلو، اور شام کی وہ گلیاں دیکھو، بیمار جہاں کہتا ہی رہا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آج بھی اگر آپ جائیں تو دربار یزید موجود ہے، آج بھی، آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی اٹس اے ہیوج سٹرکچر، اس زمانے کے لحاظ سے پتہ نہیں کیا ہوگا، اور آج بھی دربار یزید کے ساتھ بازار واقع ہے۔ اب میں میری زبان لرزتی ہے کہتے ہوئے، لیکن چلیں میں اپنے متعلق، اگین ہمارے گھر کی خواتین کا، بچوں کا کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے نا، لیکن مجھ جیسا گناہگار شخص اپنی مستورات کو ایک لمحے کے لیے اس طرح بازاروں میں تصور کرنے سے کانپتا ہے، ان بدبختوں نے رسول اللہ کی آل کو اس طرح بازاروں میں پھرایا۔ یزید نے جان کے اہل بیت کے اس قافلے کو باہر انتظار کروایا کہ بھئی دربار میں تیاریاں ہو رہی، دربار سج رہا ہے، دربار سج رہا ہے، بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں، دربار آ گیا، علی کی بیٹی ہے۔ اچھا آج بھی دربار یزید میں باقاعدہ وہ مقام آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ وہ سامنے ایک بڑا سا سٹرکچر ہے کہ وہاں بیٹھا تھا، پھر ایک اور جگہ پوری آئیڈینٹیفائیڈ ہے باؤنڈری لائنز کے ساتھ کہ یہاں بیبیاں کھڑی تھیں، یہاں امام زین العابدین کھڑے تھے، اور انسان آج بھی دیکھے تو حیران ہو جائے کہ پتہ نہیں اس وقت کیا منظر ہوگا۔ یزید کا دربار ہے، علی کی بیٹی ہیں، قیدی ہیں، بیمار امام ہے، دربار یزید ہے، وہ بیٹھا ہے، میں کن الفاظ میں کہوں، یہ میں نے سنا ہے علماء کرام سے، خود سنا، شراب پی رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے، کہتے ہیں میں جیت گیا، تم سب ہار گئے، یہ سب ایک ڈھونگ تھا، کوئی وہی نہیں آئی تھی، بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا، کوئی خبر نہیں آیا تھی، کوئی وہی نہیں آئی تھی۔ علی کی بیٹی سن رہی ہے، تو جناب زینب نے جواب دیا ہے، خطبہ دیا ہے، اور ایسا خطبہ دیا ہے کہ یزید کی جاہ و جلال کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں
زیادہ پورا خطبہ ریپیٹ کرنے کا ظاہر دعوانے کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ جملے جناب زینب کہتی ہیں، یہ وہ زینب ہیں جنہوں نے سب کو کھویا ہے، بھائی کا لاشا دیکھا ہے، بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں، مدینے سے چلی ہیں، کربلا آئی ہیں، کربلا سے چلی ہیں کوفہ آئی ہیں، کوفہ سے چلی ہیں شام پہنچی ہیں. وہ زینب. اور جواب کیا دے رہی ہیں یزید کو جب اس نے کہا نا کہ میں جیت گیا تم سب ہار گئے؟ کہا کتنا سچا ہے میرے پروردگار کا ارشاد. کلام الہی سے جواب دے رہی ہیں کتنا سچا ہے یزید میرے پروردگار کا ارشاد. کہ کیا فرمایا میرے خدا نے کہ آخر میں ان لوگوں کو جو برے اعمال کرتے ہیں یہ نوبت پہنچی کہ وہ آیات خداوندی کی تکذیب کرنے لگیں، ان کا مذاق اڑانے لگیں. تو یہ گمان کرتا ہے کہ چونکہ آج تو ہمیں قیدی بنا کر اپنے سامنے لے آیا ہے تو اس سے تو عزت دار ہو گیا ہے. تو بھول گیا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم مہلت دیتے ہیں کہ کر لو گناہ، بالآخر ان کے لیے حقارت ہی ہے. تو جیسے لوگوں کے لیے حقارت ہے. جناب زینب کا خطبہ آگے بڑھتا ہے. کہا ہے یزید کیا اسلامی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ نہیں اپنی کنیزوں کے لیے پردے کا اہتمام کرے، رسول اللہ کی نواسیاں قید رہیں، در بدر رہیں؟ اگلا جملہ کہا یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے یا میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میری نظر میں تیری اتنی بھی حیثیت نہیں. میں تیری مذمت کرنا، تیری سرزنش کرنا بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں. تجھے قسم ہے تو پوری کوشش کر لے. آپ یہ علی کی بیٹی کر سکتی ہے کام؟ آپ جلال دیکھ رہے ہیں جناب زینب کبریٰ کا. چیلنج چیلنج، تجھے قسم ہے تو پوری کوشش کر لے کہ ہماری جدوجہد کو ختم کر دے. خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. تیری رائے غلط، تیری زندگی محدود، تیرے ارد گرد کا مجمع تتر بتر ہونے والا ہے. اپیرنٹلی یہ عجیب سی بات ہے، اپیرنٹلی کہ وہ تو سکسیڈ کر گیا ہے، سب گھر والوں کو اس نے شہید کر دیا ہے، سب باقیوں کو قیدی بنا لیا ہے، اس کی حکومت ہے. اور تو جناب زینب کیسے چیلنج کر رہی ہیں کہ تیرا سب ختم ہوگا اور ہمارا سب باقی رہے گا، تیرا نام ختم ہوگا ہمارا نام باقی رہے گا. یہ علی کی بیٹی کہہ سکتی ہے، یہ رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹیاں کر سکتی ہیں. یزید کا پھر امام زین العابدین سے بھی مکالمہ ہوا. قصہ مختصر یہ ہے کہ جناب زینب کے ان کلمات سے، سید سجاد کے ان کلمات سے اب انقلاب برپا ہونا شروع ہوا. اب حالات میں ٹرن آ رہا ہے، اب لوگوں پر حقیقت آشکار ہونا شروع ہوئی، اب لوگوں نے بولنا شروع کیا، اب لوگوں نے علل اعلان مخالفت کرنا شروع کی. جب یہ سب کچھ سنا لوگ کہنے لگے ارے یزید تو نے تو کہا تھا کہ یہ باغیوں کا گروہ ہے، یہ تو رسول اللہ کا خاندان ہے. یہاں تک کہ یزید کی اپنی زوجہ ایک لمحے پہ آ کے بول پڑی کہ یہ کیا ماجرا ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر اس عالم میں. اب شام کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اب خون حسین اپنا رنگ دکھا رہا ہے، اب علی اصغر کا خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے، عباس کا خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے، شہداء کربلا کا خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے، زینب کبریٰ کے الفاظ اپنا اثر دکھا رہے ہیں، سید سجاد کی بیڑیوں کی آواز ایوان یزید ہلا رہی ہے. اب اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں اب یزید دوسری حکمت عملی اپنا رہا ہے، بیک فٹ پہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس جرم سے بری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ اب حالات اس نہج پر آ گئے کہ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا. بادر نخواستہ حکم ہوا آزاد ہیں، انہیں جہاں جانا ہے جانے دیا جائے. اہل بیت نے سروں کو واپس لیا اور وہاں بیٹھ کے باقاعدہ روئے حسین پر کہ اب تک تو حسین پہ صحیح سے رو بھی نہیں پائے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کل جناب زینب نے چیلنج کیا تھا کہ ذکر ہمارا باقی رہے گا تیرا نہیں. اسی شام میں ذکر ہوا، اسی دمشق میں ذکر ہوا. کہاں کہاں ذکر حسین آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں ذکر غم حسین آپ دیکھ رہے ہیں. داستان کے شروع میں جائیے ذرا ریوائنڈ کریں. رسول اللہ نے کیا ولادت کے وقت، رسول اللہ نے کیا شہادت سے پہلے مدینہ میں، زینب نے کیا شہادت کے بعد شام میں، اور حسین کے ماننے والے آج تک کر رہے ہیں. آپ ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں. اور یزید کی قبر کا نشان نہیں ہے. یہ لٹا ہوا قافلہ اب مدینہ جا رہا ہے. مدینہ سے چلے تھے، مدینہ سے شروع ہوئی تھی داستان. کس عالم میں مدینہ سے نکلا تھا یاد ہے نا؟ میں نے آپ سے اس میں کہا تھا کہ ذرا یاد رکھیے گا منظر کہ جناب زینب کس پروٹوکول کے ساتھ گئی تھی. واپس کس عالم میں جا رہا ہے قافلہ مدینہ؟ عباس نہیں ہے، حسین نہیں ہے، اون نہیں ہے، محمد نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، علی اصغر نہیں ہے.
قافلہ مدینے پہنچا ہے، مدینے کی فضا سوگوار ہے، زینب مدینے واپس آ گئی۔ اب تک اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا تھا اس انداز سے کہ بس حسین کو قربان کر دیا۔ اب جب گھر پہنچی ہیں، ان کے حجرے دیکھیں، ان کے بستر دیکھیں، ہائے میرے لال، ہائے میرے شیروں، ہائے میرے شہزادوں، ہائے میرے اون محمد۔ اب نانا کے روضے پہ گئی ہیں جناب زینب۔ اب جو کلام کیا ہے وہاں جا کے داستان کے الفاظ میں سنائیے، اللہ جانے، عجب نہیں کچھ یہ الفاظ کہے ہوں۔ ریحان آدمی صاحب نے اپنے الفاظ میں لکھا، روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ سو اب اس اعتبار سے واقع کربلا کا یہ مدینے سے مدینے تک کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ وہ جناب زینب کہہ رہی ہیں، نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مکاں پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں، نانا ہزار طرح جفا کی لعینوں نے، خیموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے۔ جناب زینب رسول اللہ کے روضے پہ مدینہ منورہ واپس پہنچ کے ایک واقعہ یہ بھی ہوا جو جناب زینب نے کہا، اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا، ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے۔ نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا، کھا کر سنا جگر پہ وہ مہرو بھی چل بسا، نانا شقی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید۔ بس ختم کرنے سار یہ غمناک داستان کہ روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان۔ لیکن ابھی سنیے، واقع کربلا کا یہ رخ مدینے سے مدینے تک کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یزید کے مظالم اب تک انجام کو نہیں پہنچے، اب تک انجام کو نہیں پہنچے۔ اس کی اسلام دشمنی، قرآن دشمنی، محمد دشمنی اب تک ختم نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اور قافلہ واپس آیا، اب مدینے میں اپرائزنگ شروع ہو گئی، لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اب اس نے پھر سے اس بغاوت کو کچلنے کا ارادہ کیا۔ یزید نے شام میں بیٹھا نا، کس انداز سے کچلا ہے؟ ایک شخص کو مقرر کیا ہے، مسلم بن عقبہ اس کا نام ہے، جاؤ مدینہ منورہ، کیا کرو؟ بغاوت کچلو۔ کیسے کچلو؟ ناقابل یقین واقعہ کربلا کے بعد 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہے، مباح ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو چاہو کر لینا۔ تابعین کو شہید کیا گیا اور کئی سو اصحاب۔ ایسے واقعات ہوئے کہ انسان کی روح کانپ جائے۔ مسجد نبوی میں منبر رسول کے ساتھ کھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کی حرمت اور پاکیزگی پامال ہوئی۔ حضرت سعید فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھتا تھا، یزید کے سپاہی آتے تھے، جو بھی مسجد میں نظر آتا اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، مدینے کی حرمت پامال کی گئی، اور اس کے بعد بھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا؟ فوج مدینے سے آگے بڑھ کے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھی، خانہ خدا کی طرف بڑھی، یہاں تک کہ منجنیق سے خانہ خدا پر حملہ کیا گیا، کعبے پر حملہ ہوا، کعبے کا غلاف جل گیا جس سے۔ یہاں تک کہ جب یہ کعبے والا ایپیسوڈ جب جاری تھا تو اس دوران یزید کا انتقال ہو گیا اور افواج واپس چلی گئی۔ یوں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ان جرائم میں ملوث رہا۔ خداوند تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنان، جس میں یزید سر فہرست ہے، سب کو نیست و نابود فرمائے، اور حسین ابن علی پر ہمارا سلام۔ بس میں اختتام کرتا ہوں میرے اشعار سے، جہان عزم و وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز، جنوں کا محور،
جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمیں کا دل آسماں کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جمین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور۔ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و وفا کا ساتھی، حسین چشم انا کی مستی، حسین پیش از عدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی۔ آخری شعر، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری چھبی ہے، حسین عظمت کا آستہ ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر۔ حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، وہ سرخ روئے نشیب صحرا، وہ سر بلندے سرے سنا ہے، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام۔ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔